ایک شعر کو سن کر کے ایک ظاہر شہر رسول نے کہا تھا مستر آزمی اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی جگہ آپ کو مدینہ شریف بھیج دیتا۔ وہ شعر سننا چاہتے ہیں مستر آزمی نے اس مدینہ منورہ کو روانہ ہونے والے قافلے کو دیکھ کر بھی شعر پڑھا تھا۔ اگر سننا چاہتے ہیں تو محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ مستر آزمی کہتے ہیں یہ بھی ہے کوئی سینے میں ملا میرے رسول، دیکھو نا زندگی میں مدینہ میرے رسول، اشکوں کی روشنائی سے روئے حیات پر کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول۔ ایک حاجی صاحب ٹھہر کے کہنے لگے مستر آزمی اگر کوئی عریضہ ہو کوئی خواہش ہو تو ہم سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ مستر آزمی نے کہا تھا جب روضہ رسول گنبد رسول نظر آئے دور سے میرا سلام پیش کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا سرکار ایک غریب آپ کا عاشق ہند میں رہتا ہے، اس کا نام مستر ہے، وہ آپ کے شہر میں آ کے صرف ایک نعت پڑھنا چاہتا ہے، صرف ایک نعت پڑھنا چاہتا ہے۔ جب اس کی نعت مکمل ہو جائے، جب اس کی نعت پوری ہو جائے تو اسی شہر میں مرنا چاہتا ہے۔ اتنا سرکار سے کہتے ہیں جب وہ مر جائے اس کا جنازہ رکھا ہو، لوگ باب السلام سے داخل ہو کر کے مواجہ شریف اور باب البقیع سے نکلے تو میرے جنازے کو دیکھ کر کے کہیں اس خوش قسمت کی میت پڑی ہوئی ہے، اس تقدیر والے کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے مستر آزمی بہت غریب شاعر تھے، بہت غریب شاعر۔ مستر آزمی کہتے اس کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی تمنا نہیں۔ مستر آزمی بہت غریب شاعر تھے۔ کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول، دل کی آواز تھی میرے سرکار نے قبول کر لی۔ سبحان اللہ۔ مدینہ شریف بلائے گئے 6 مہینے کے بعد مستر آزمی مسجد نبوی شریف کے قریب جا رہے تھے، میرے آقا کے پرنور گنبد کو دیکھا، تڑپ گئے، سلام پیش کیا کھڑے کے اور کھڑے ہو کے نعت پڑھنے لگے، روتے 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 آخری شعر کی تہ تک پہنچے۔ جیسی مستر آزمی نے آخری شعر پڑھا مستر آزمی کے انتقال ہو گیا۔ 6 مہینے پہلے مستر آزمی نے اپنے ملک ہندوستان میں اعظم گڑھ میں مئو میں گھوسی میں کہتے تھے آخری شعر میں حاجیوں دیکھو شہر نبی میں کس مسافر کی میت پڑی ہوئی ہے۔ اب لوگ مدینہ شریف میں انہی کے شعر کو دوہرا رہے ہیں، کس تقدیر والے کا جنازہ رکھا ہوا ہے، کس خوش قسمت کی میت پڑی ہے۔ آپ کو معلوم نعت اسی کے ساتھ سرکار غوث پاک کی شان میں 2 شعر سنے، اس کے بعد میں نہیں سکتی جو بن گیا غلام ہے پیران پیر کا۔ جب بات آگے بڑھی تو شبنم جبل پوری کہتے ہیں کہ مشینی دور ہے، ہر شے بسط رفتار چلتی ہے، جہاز ہوتے ہیں سڑکوں پر چمکتی کار چلتی ہے، وہاں پیتے ہیں فقیر شیر بھی ایک گھاٹ پہ پانی، جہاں غوث الورا سرکار کی سرکار چلتی ہے، وہاں پیتے ہیں فقیر شیر بھی ایک گھاٹ پہ پانی، جہاں غوث الورا سرکار کی سرکار چلتی ہے۔ جب بات اور آگے بڑھی، بات حیدرآباد پہنچ گئی، حیدرآباد کا شاعر بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اے خوشا قسمت درے محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستانے شاہ جیلانی ملا، خیر امت میں ہوا پیدا خدا تو پیر لاسانی ملا۔ اسی لیے تم سب قادری کہتے ہیں یا غوث اعظم دستگیر یہ دنیا بھی تمہاری ہے، وہ دنیا بھی تمہاری ہے، تمہارے فیض کا دریا بھی عالم پہ جاری ہے، علی کے لاڈلے بیٹے ہو تم محبوب سبحانی، تمہارے در کا کتا سینکڑوں شیروں پہ باری ہے۔ اونچا جہاں میں نام ہے پیران پیر کا، بگڑی بنانا کام ہے، مچل کے کہہ دو پیران پیر کا، افضل ہے جیسے نبیوں میں ہمارے مصطفیٰ، ولیوں میں وہ مقام ہے پیران پیر کا۔ منکر نکیر قبر سے یہ کہہ کر چل دیے، سونے دو یہ غلام ہے پیران پیر کا۔ منکر نکیر قبر سے یہ کہہ کر چل دیے، سونے دو یہ غلام ہے پیران پیر کا۔ لیجیے خطیب ہندوستان ہم سب کے مہمان فاضل نوجوان عاشق امام احمد رضا خان ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی سلیمان فیصلی صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے۔ آئیے حضرت کی آمد پر ایک ہاتھ حضرت حسین کے نام پہ، ایک ہاتھ حضرت حسن کے نام پہ اٹھا لیں، ذرا دونوں ہاتھوں کو فضا میں ایک نعرہ بلند کرتا آپ کی نیند بھی بھاگ جائے گی، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں، پورا مجمع ہاتھوں کو بلند کرو، اٹھا لو، ہاتھ نیچے نہیں کرنا جب تک میں نعرہ بلند کروں، لہرا کے بولنا ہے من کنت مولا، من کنت مولا، ذرا جھوم کے بولو، شرمانا چھوڑو، لب جھوم کے بولو، ہے میرا نعرہ، ہے تیرا نعرہ، ہے ان کا نعرہ، ہم سب کا نعرہ، آقا نے بولا من کنت مولا، من کنت مولا، میری نس نس بولے، میری نس نس بولے، تیری نس نس بولے، تیری نس نس بولے، میرا پیر پکارے، میرا پیر پکارے، تیرا پیر پکارے، من کنت مولا، من کنت مولا، حسنین کا بابا، ذرا جھوم کے بولو، شرمانا چھوڑو،
مولا حسنین کا بابا زہرا کا شوہر داماد پیمبر دمست قلندر میرے دل کے اندر میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ لکھنا، میری قبر پہ لکھنا، من کنتو مولا بستر پہ نبی کے خیبر کو اکھاڑا، مسجد میں شہادت من کنتو مولا نعرہ حیدری۔ مکے سے نظر شام کے بازار آ گئے، جب آمنہ کی گود میں سرکار آ گئے، ایسا خدا نے حسن دیا ہے حضور کو، یوسف بھی بن کے طالب دیدار آ گئے۔ دشمن کو بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملا، میدان میں جب بھی حیدر کرار آ گئے۔ اوپر رکھ لو، پہلے اوپر لے آپ کو تقریر اور نظامت وغیرہ مسائل خراب ہو رہی ہے۔ ارے آؤ آپ آگے۔ آ جاؤ پاس میں آ جاؤ۔ ساڑھے 12 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الملک العزیز الغفار خالق اللیل والنہار، والصلاة والسلام علی سید المختار وعلى آلہ واصحابہ الاطہار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، صدق اللہ العظیم۔ مدینے کی جانب رو لگا کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا اور مولا، ہم بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، حضور احمد مختار سید ابرار و اخیار، نائب پروردگار حبیب رب غفار احمد کبریا کملی والے محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثنا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و نچھاور کریں، پڑھیں وابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک النبی الامی، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی راتوں میں آج کی بھی بڑی رات ہے، اور آپ حضرات سر شام سے اب تک یہاں پر تشریف رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم جل مستہ الکریم آپ سب لوگوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، نماز کا پابند بنائے اور بزرگوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اسی پر دو چار باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ رب قدیر جل مستہ الکریم کی بارگاہ میں دعا کروں گا، مولا تعالیٰ بطفیل رسولہ العالی
पाक परवरदिगार आलम मुझे हक कहने, हक बोलने, हम सबको हक पर ही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो हमारे भाई उम्रे के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला पाक परवरदिगार आलम इनकी सही को मशकूर फरमाए और इनकी अहलिया साहिबा भी जा रही है। अल्लाह ताला पाक परवरदिगार आलम जल्ला मुस्तहुल करीम उनकी भी उम्र में बरकतें अता फरमाए, उनकी कोशिशों को पूरा फरमाए। हम कोशिश नहीं करते, अगर कोशिश करें तो उम्रा करना कोई बड़ी बात नहीं। फालतू के पैसे हमारे नौजवान भाई खास तौर से इन बातों को बगौर समाप्त करें। न जाने हम किस किस चीज़ में बर्बाद कर देते हैं पैसे। 100 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, जिस तरीके से भी हो सके आप एक अलहदा बैलेंस बनाइए। आप ये इरादा रखिए कि इंशाअल्लाह ताला मैं ये पैसा जो जमा कर रहा हूँ इससे उम्रे के लिए जाऊंगा। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम आपकी कमाई में बरकतें भी अता फरमाएगा। अगर आपके बाप या माँ हैं तो इस तरीके से वो पैसा जमा कीजिए कि अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने वो वक्त करीब किया तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने माँ बाप को उम्रा करने के लिए भेजूंगा। हम करते नहीं, अगर कोशिश करें तो सब कुछ हो जाएगा और ना करें तो कुछ भी ना होगा। सिर्फ क्या है, हमें एहसास नहीं। मैंने जो आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह इरशाद फरमाता है, बेशक सफ़ा और मरवा ये दो पहाड़ियाँ हैं, ये अल्लाह की अजीम निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह की अजीम निशानियों में से एक निशानी है। उम्रा क्या है, हज क्या है, ये दो बातें मैं आप हजरात के सामने रखूंगा अहादीस नबविया से, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद करीमाना से। इंशाअल्लाह ताला अपनी याददाश्त के तहत आप लोगों की समातों के हवाले करूंगा। अल्लाह ताला पाक परवरदिगार आलम जल्ला मुस्तहुल करीम उस सब पर हम सब को अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका नबीयुल उम्मी सलातun व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। असल में एक बात और बतला दूं, तकरीरों का जो मकसद होता है ना, तकरीरों का मकसद, अभी मैं आपको सेब चिल्ली के जोक भी सुना दूंगा, ऐसा थोड़ी है कोई याद ना है, बहुत याद है। और कुरान अजीम के पारे भी सुना दूंगा, अहादीस नबविया भी आपको सुना दूंगा। पर यह है कि आपको एहसास कैसे होगा, आपको जो मकसद हमारा था, मकसद ये है कि थोड़े वक्त में, ये रातों तक जागना अच्छी बात नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाम को जल्दी सो जाया करो ताकि फजर में जल्दी उठ जाओ। पहले होता था अगर आज काम करके नमाज पढ़ी ना पढ़ी, पढ़ना चाहिए नमाज, वरना बस खाई और तन्हुआ देकर सो गए। सुबह को देखा कि फजर की अजान नहीं हुई है, तारा देखते थे तो वो वाला तारा निकल आया नहीं, दिन वाला, वो सूकरा बोलते थे कि वो तारा निकल आया, कि हाँ निकल तो आया, कहाँ उठ जाओ, समझ लो अजान होने वाली है। खुदा के लिए मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों की परंपरा ना थी, इसमें भलाई है, आफियत है। आपने क्या सीखा है कि उम्रा क्या है, आखिरकार क्यों जाते हैं, इसकी अच्छाई क्या है। हज इंसान पर पूरी जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है। उम्रा जिंदगी में दिन में भी कई कई कर सकता है, जिंदगी में जितने चाहे करे। हज फर्ज है, उम्रा सुन्नत है। इन्हीं दो बातों का आप हजरात के गोश गुजार करूंगा।
رب قدیر جل مستحل کریم کی بارگاہ میں دعا کروں گا، مولا تعالیٰ پاک پروردگار عالم جل مستحل کریم ہمیں علماء کی زبانی جو ہم سنا کریں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، بڑے بڑے اچھے اشعار آپ نے سنے ہیں، کلام سنے ہیں، اور دیکھیے اب مفتی مونس صاحب بھی تشریف لے آئے، ابھی تک تو خیر ان کو بولنا چاہیے، یہ ان کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم سبوں کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے بلایا، بہت سارے لوگوں کو، اتنے لوگوں کو بھی نہیں بلانا چاہیے ہے نا، کیونکہ ہمارا دل دکھتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، مزدوری پہ جیسے کہ آپ کو سب کو بلا لوں میں اور 2 کو مزدوری کرواؤں، دل دکھے گا نہیں، پریشان ہو، یہ سب چیزیں اچھی نہیں۔ علماء تھوڑے ہوں، ایک عالم دین ہو، اس سے صحیح طریقے سے آپ باتیں سن لیجئے، جس مقصد سے آپ نے بلایا، جو مقصد ہے آپ کا، مقصد مت بھولیے، ٹھیک ہے؟ ان باتوں کو یاد رکھا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم جل مستحل کریم سب کو شاد و آباد رکھے، حلال کمائیوں میں برکت عطا فرمائے۔ شعر ملاحظہ کر لیں، کہہ دیجیے گا سبحان اللہ۔ اے صبا تو جا کے کہنا، ہر امتی کی اور ہر مومن کی یہ فریاد ہے۔ صبا اس ہوا کو کہتے ہیں جو پورب سے مدینے کی طرف جاتی ہے، کہ اے صبا تو جا کے کہنا، اے صبا تو جا کے کہنا، یہ پیام روتے روتے کہیں مر نہ جائیں تیرے، یہ غلام روتے روتے کہیں مر نہ جائیں تیرے۔ ارے کوئی حج کو جا رہا ہے، کوئی گھر میں رو رہا ہے، کوئی حج کو جا رہا ہے، کوئی گھر میں رو رہا ہے، کوئی لے کے جی رہا ہے تیرا نام روتے روتے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی سلیمان تحصیلی، نعرے تکبیر زندہ باد۔ کوئی لے کے جی رہا ہے۔ اور آخری شعر ملاحظہ کریں کہ اسے قبر میں زیارت میرے مصطفیٰ کی ہوگی، اسے قبر میں زیارت انشاءاللہ میرے مصطفیٰ کی ہوگی، شب و روز بھیجتا ہے، دن و رات بھیجتا ہے، جو سلام روتے روتے جو شب و روز بھیجتا ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے۔ شب و روز بھیجتا ہے، جو سلام روتے روتے، اے صبا تو جا کے کہنا۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک النبی الامی، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دینی اسلامی بھائیوں، عمرہ کیا ہے؟ میں نے کیا بتلایا تھا؟ سنت۔ یہ سنت ہے، نفلی عبادت ہے، اس کو نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر صاحب استطاعت ہے، یہ شریعت کے مسئلے ہیں،
یہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، گھر کے اخراجات اور آنے جانے کے اخراجات اس کے پاس مہیا ہیں، تو اس پر ایک زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اگر اس نے حج نہیں کیا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے وعید ہے، اس کے لیے تاکید ہے، اس کے لیے نوٹ لگایا گیا، اس کو ہوشیار کیا گیا۔ صحابہ اکرام سے کہا گیا، میرے آقا نے فرمایا، میرے جانثار صحابیوں، کہیں مجھے ڈر ہے کہیں اس کا خاتمہ ایمان کے علاوہ نہ ہو۔ میرے دینی اسلامی بھائیوں، اس سے پتہ یہ چلا اللہ کا فریضہ، رسول اعظم کا ارشاد اگر ہم نہ اپنائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا خاتمہ ایمان کے علاوہ ہو جائے۔ ایمان جو ملا ہے وہ بہت مشکل سے ملا ہے، بڑی محنت سے ملا ہے۔ یہ ایمان ایسی دولت ہے، ایمان کا اگر شعار صحیح معنی میں ایمان پر عمل کرنے والا ہے، صحیح معنی میں ایمان کی باتوں پر اگر عمل کرنے والا ہے، گلیوں سے گزرے تو وہ گلیوں میں گزرے گا، چرچا زمین پر بھی ہوگا، آسمانوں پر بھی ہوگا۔ اگر اللہ کے فریضے کو، رسول اعظم کے ارشاد کو اگر وہ اپنانے والا ہوگا، انشاءاللہ تعالی اس کی روشنی دنیا میں بھی چمکے گی، قبر میں بھی چمکے گی، حشر میں بھی چمکے گی۔ تو آخرکار ہم اس سے کیوں دور ہیں؟ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حج کی تاکید فرمائی تھی تو رسول اعظم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یا رسول اللہ کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ تو میرے آقا نے سکوت فرمایا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ میرے آقا نے سکوت فرمایا۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا، کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، نہیں نہیں، تم پہ ہر سال حج فرض نہیں ہے، اگر ہر سال ادا کرو گے، استطاعت رکھتا ہے کوئی، اگر وہ کرے گا تو اللہ کے یہاں عظیم اجر پائے گا۔ زندگی میں کوئی بھی استطاعت رکھنے والا شخص ہے، وہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ اس کے اوپر حج فرض ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، زیارت حرمین شریفین، مدینے کا سفر، مفتی سلیمان تحسینی، نعرہ تکبیر زندہ۔ اب یہیں پر حج اگر فرض ہے تو میرے دینی اسلامی بھائیوں، آپ کو بہت آسانی کے ساتھ میں بتلاؤں گا، حج اگر فرض ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے، اب حج کے آپ مسائل سیکھیے کہ ہمیں اگر حج میں کرنا کیا ہے، کہ ہم کیسے ارکان ادا کریں گے، کیسے سعی کریں گے، کیسے صفا اور مروہ کی پہاڑی پر دوڑیں گے، کیسے ہم طواف کعبہ کریں گے، کیسے حجر اسود کو چومیں گے، کہاں پر 3 جمروں پر کس طریقے سے ہمیں کنکریاں مارنا ہے۔ ایک دن کی تقریر میں آپ نہیں سمجھ پاؤ گے، بلکہ کئی دن آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ آپ سیکھیے گا۔ اے میرے دینی اسلامی بھائیوں، آج دیکھو تو ذرا صحیح، اب عمرہ کیا ہے؟ سنت ہے، یہ عامر ہے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم ان کے صبر میں برکت عطا فرمائے، ان کے بچوں نے جو ان کے لیے آرام مہیا کیا ہے، یا جو بھی کمائی انہوں نے ان اپنی کمائی سے ان کو عمرہ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے۔ عمرہ جی کیا ہے؟ سنت ہے، اس میں ایک فرض ہے اور دو واجب ہیں۔ ایک واجب کیا ہے؟ ایک فرض کیا ہے؟ فرض یہ ہے کہ خانہ کعبے کا طواف کرنا، خانہ کعبے کا طواف کرنا عمرہ میں ایک فرض ہے، خانہ کعبے کا طواف کر لے، اور 2 واجب ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح، اور اپنے سر کو تراشنا، یہ 2 واجب ہیں۔ اور بعض نے اس کو سنت کہا ہے، بعض نے سنت کہا ہے۔ بہرحال اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے جس میں تاکید ہے
ایسی سنتیں بھی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکید لگائی ہے تو وہ سنت واجب کے حکم میں ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک پروردگار عالم جل مستوى الکریم مجھے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کوشش کرا کرو، یہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اب عمرہ کرنے کے بعد آپ یہ مت سمجھ لینا یا حج کرنے کے بعد یہ مت سمجھ لینا میرا مقام حافظ سے بڑھ گیا یا میرا مقام یا عالم دین سے بڑھ گیا یا میرا مقام مفتی سے بڑھ گیا۔ میرے دینی اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو عجز و نیاز میں جا کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کوئی حج کر لیتا ہے اس کا ثواب کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر حاجی صحیح طریقے سے حج کر لیتا ہے، اگر وہ مقبول ہو جاتا ہے تو اس کے مقبول ہونے کی ضمانت یہ ہے کہ لوگوں نے پہلے اس کو دیکھا ہے، حج کرنے سے پہلے اس کے کردار کو دیکھا، اس کو چلتے پھرتے دیکھا، اٹھتے بیٹھتے دیکھا، مگر دیکھا حج کرنے کے بعد اس کا بیٹھنے کا انداز الگ ہے، بولنے کا انداز الگ ہے، چلنے کا انداز الگ ہے۔ جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ کو چھوڑ دیا، نمازوں کو چھوڑتا ہے، نمازوں کا پابند بن گیا۔ دیکھنے والا دیکھ کر کہہ دے، واقعی دیکھو جب سے اللہ کے گھر کا دیدار کر کے آیا ہے اپنی زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے، زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ کہاں ہیں ہم؟ واقعی میرے دینی اسلامی بھائیو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ پاجی ہو گیا، گمراہ ہو گیا، گمراہ کیا ہے؟ ایک دو حج کرنے والے نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسن کو لے لیجئے، آپ نے 35 حج پیدل کیے، اللہ اکبر کبیرہ، پھر بھی اتنی ہے عاجزی آپ کے اندر، اتنی عاجزی آپ کے اندر قدم رکھ رہے ہیں۔ میرے مولا پاک پروردگار عالم جل مستوى الکریم، کہیں ایسا نہ ہو میرے پیر سے کوئی چیٹی دب جائے، اے اللہ پاک پروردگار عالم پیر سے کسی کو تکلیف ہو جائے، میری خطا کو معاف کر دینا۔ بولنے میں احتیاط برت رہے، یہ اسلاف کرام نے ہمیں عمل دیا ہے۔ آج اگر ہم اپنے کردار کو بدل دیں تو دیکھو آج بھی اگر صحیح معنی میں حاجی بن جائے تو تمہیں فیصلے کے لیے بلایا جائے گا، یار حاجی صاحب کو بلا لو، کعبے کا دیدار کر کے آئے، حجر اسود کو چوم کے آئے، اس پتھر کو چوم کے آئے جو کتنا ہی گناہگار بندہ ہو، کتنا ہی سیاکار بندہ ہو، اس نے کالے کالے گناہ کیے، پتھر کے اندر وہ خاصیت رب کائنات نے رکھی ہے، وہ جنتی پتھر ہے، جیسے ہی اس سے مس ہوتا ہے یا اس کے طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے اس طریقے سے تصور کر کے چوم لیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ پتھر اس کے گناہ کھینچ لیا کرتا ہے، گناہ سے پاک ہو کر آیا ہے، سچ بولتا ہے۔ یار اس کو بلا لو، کردار تمہارا نہیں بدلا، گفتار تمہاری نہیں بدلی، رہن سہن تمہارا نہیں بدلا، سوسائٹی تمہاری نہیں بدلی، پوزیشن تمہاری نہیں بدلی، اگر بدل جاتی تو لوگ آپ کا چرچا کرتے، ادھر لوگ آپ کا چرچا کرتے، آسمانوں پر تمہارا چرچا ہوتا، فرشتے کہتے جب سے اللہ کے بیت خاص کا اس نے دیدار کیا ہے اپنی زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ جو اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے، جو میں نے باتیں بتائی، جو اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے، پھر رسول اعظم فرماتے ہیں اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے مدعا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر وہ میدان محشر میں پہنچے گا، میدان محشر میں اس کو جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، اپنی زندگی کو دنیا میں بدل دی تھی اس نے، حج کرنے کے بعد اپنے ماحول کو چینج کر دیا تھا، اب 70 لوگوں کو، ایک روایت میں 7 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب اس کی مرضی سے جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث
تربیت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر زندہ باد۔ اب آیا حج کرنے والا، آپ نے دیکھا یہ کہ کیسا ماحول ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم میرے سارے حجاج کرام جو بھی ہیں، کیونکہ سارے حاجی جو لوگ ہوتے ہیں نا، حاجی سب سے زیادہ بوکس حاجی، بیکار حاجی جی کہاں ہوتا ہے؟ ہندوستان کا۔ اور سب سے اچھا حاجی کہاں کا ہوتا ہے؟ انڈونیشیا کا۔ وہاں پر یہ شرط ہے، فاتح شرط و فاضل مشروط، وہاں شرط یہ ہے کہ جب تک لڑکی اور لڑکے کی شادی نہیں ہوتی جب تک وہ حج نہ کر لے، شرط لگائی گئی۔ کیا کہیے میرے دینی اسلامی بھائیو، اگر ہم اپنی زندگی میں کوشش کریں، حضرت حجت الاسلام علامہ غزالی علیہ رحمت و رضوان، علامہ حسن بصری علیہ رحمت و رضوان نے بھی اس بات کو کیا۔ میری ماں بہنوں سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے۔ ہماری ماں بہنیں نا کائے کا شوق رکھتی ہیں؟ سب سے زیادہ بتاؤ کائے کا رکھتی ہیں؟ سونے اور چاندی کا، زیورات کا۔ اللہ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ پاک پروردگار رکھو کہ وہ شوہر کا سرمایہ ہوتا ہے۔ آخرکار آگے چل کے کیا ہوگا؟ کیا ہے؟ ایک سہارا بنے گا وہ، اگر اچھی سوچ ہے تب سہارا بنتا ہے۔ حضرت حجت الاسلام علامہ غزالی علیہ رحمت و رضوان بیان کرتے، ایک عورت تھی مدینہ شریف سے بہت دور، مکہ شریف سے بہت دور، اس کے دل میں تمنا تھی، آرزو تھی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ، ان کی جالیاں چوموں گی، رب کائنات کے بیت خاص کا میں دیدار کروں گی۔ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم میرے لیے یہ کوئی اسباب مہیا فرما دے، میرے لیے کوئی اسباب مہیا فرما دے۔ تاکہ وہ لکڑی لایا کرتی تھی اور وہ فروخت کر دیا کرتی تھی، کھانا کم کھاتی تھی، تھوڑا کھانا وہ جو کھانے میں صرف کیا جاتا تھا، تھوڑا کھانا کھا کر رب کا شکر ادا کرتی تھی۔ میرے مولا پاک پروردگار عالم، موت اور زندگی کا مالک تو ہے، اے رب کائنات جل مستول کریم، تو ہی موت دینے والا، تو ہی زندگی دینے والا۔ بھر پیٹ کھاؤں گی تب بھی تو زندگی دے گا، آدھے پیٹ کھاؤں گی تب بھی تو زندگی دے گا۔ میرے مولا پاک پروردگار عالم، تو جانتا ہے کہ میں کس طریقے سے صحیح کر رہی ہوں، میں کس طریقے سے کوشش کر رہی ہوں۔ اے میرے مولا پاک پروردگار عالم، میری تمنا کیا ہے، میری آرزو کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ چند دن ہوئے تھے، دیکھا گیا جو مال اکٹھا کر رہی تھی، وہ عورت جو مال اکٹھا کر رہی تھی، نیت اچھی تھی، اس کی سوچ اچھی تھی۔ اگر آج بھی ہم اپنی سوچ کو بدل دیں، ہم نیت کو اچھا کر لیں، اللہ تعالیٰ ہماری بھی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ جہاں پر وہ مال اکٹھا کر رہی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، باغ میں مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں، باغ میں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار اعلیٰ وہ وقت ہمارے بھی قریب کر دے، وہ وقت ہمارے لیے بھی وہ قریب آ جائے کہ آقا کا دیدار ہو جائے۔ عورت کو آقا کا دیدار ہوا کہ میری امتی، اے میری امتی، تو نے کوشش کی ہے میرے روضے کی جالی کو چھوڑنے کی، اللہ پاک پروردگار عالم نے تیری کوشش کو پورا فرما دیا۔ دیکھ جہاں پر تو نے مال رکھا ہے، تیرے آنے جانے کا اسباب رب کائنات نے مہیا فرما دیے۔ مال میں زیادتی، ایک آ گیا کہ وہاں پر سونے کا ایک انڈا رکھا ہوا ہے، سونے کا انڈا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سجدے میں گر گئی، رب کا شکر ادا کیا اور محلے والی عورتوں کو سمجھایا، اے میری ماں بہنوں سنو، اے میری محلے کی عورتوں سن لو، دیکھو میں نے کوشش کی تھی، تم جانتی ہو میں کتنی کوشش کرتی ہوں، کتنی محنت کرتی ہوں، پر میں لکڑیاں لاتی ہوں، لکڑیاں بیچ کر اپنا گزارا کرتی ہوں، میں تھوڑا سا اس میں سے مال رب کے گھر کے دیدار کے لیے بچاتی رہی، میں تھوڑا تھوڑا کر کے مال بچاتی رہی، میں کب تک مال اکٹھا کرتی۔ میری ماں بہنوں سنو تو ذرا صحیح، تم بھی ایسی کوشش کیا کرو۔ آج رب کائنات نے مجھے غیب سے ایسا مال دے دیا ہے کہ میرے آنے جانے کا انتظام کر دیا ہے۔
کہ ہو آج بھی کر براہیم سا ایماں پیدا، آگے کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ بدل دے اپنی زندگی کو اے میرے دینی اسلامی بھائیوں۔ عمرہ کوئی سخت نہیں ہے، عمرہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم کے امکانات یاد کرنے کے بعد آپ وہاں سے آئے، لوگوں نے آپ کو کیسے دیکھا، آپ کو چلتے دیکھا، اٹھتے بیٹھتے دیکھا، سوتے جاگتے دیکھا، نمازوں کے پابند رہنا میرے بھائی، نمازوں کے پابند رہنا، چہرے پہ داڑھی سجائی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، پوری داڑھی کر لینا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کریں گے، وہاں پر تو میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی من صلی علیہ۔ جس نے میرے روضے کی زیارت کی، آقا کے روضے کی زیارت، کیا آقا دیدار نہیں کریں گے؟ کیا آقا آپ کو نہیں دیکھیں گے؟ بتلائیے، آقا نہیں دیکھیں گے آپ کو؟ اب صحابی رسول آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بال جو صحابی رسول کے تھا چہرے پر، صحابی رسول سے وہ اکھڑ گیا، یہ تو نہیں تو اکھڑ کے پھینک دیا، نہیں اکھڑ گیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چہرہ موڑ لیا۔ جب صحابی رسول سے آقا منہ موڑ لے، جو کہ گناہ کی امید نہیں ہے ان سے، معصوم تو نہیں کہہ سکتے مگر گناہ کی امید نہیں ہے، اللہ نے انہیں پاک پیدا فرمایا ہے۔ اللہ جل مستوى کریم نے ان کو جو نفس عطا کیا ہے، جو نفس عطا کیا ہے وہ پاکیزہ عطا کیا ہے، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ میرے دینی اسلامی بھائیوں، ان سے آقا منہ موڑ لیں تو ہم سے کیسے بتلاؤ؟ میرے دینی اسلامی بھائیوں، یہ برا ماننے کی بات نہیں ہے، ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ جب ہم شریعت مصطفیٰ پر عمل کر کے جو بھی کام کریں گے، اللہ کا نام لے کر جب تک جو بھی کام کریں گے، درود پاک پڑھ کے جو بھی کام کریں گے، کلمہ شریف پڑھ کر جو بھی کام کریں گے، نمازوں کی پابندی کر کے جو بھی کام کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہمارے مال میں بھی اضافہ ہوگا، نامہ اعمال میں بھی اضافہ ہوگا۔ دونوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، مدینے کا سفر، زیارت حرمین شریفین، مفتی سلیمان تحسینی، نعرہ تکبیر زندہ باد۔ کیونکہ یہ ایسی جگہ جاتے ہیں، ایسی جگہ جاتے ہیں، اے میرے دین اسلامی بھائیوں، جو بھی انسان وہاں پر پہنچ جاتا ہے، جو بھی انسان وہاں پر پہنچ جاتا ہے، لباس کی تو بہت دیر کی بات ہے، پہلے اپنے کردار کو بدل لے، اپنے ہولیوں کو بدل لے۔ میرے دینی اسلامی بھائیوں، جب روضہ رسول پر مسجد نبوی شریف میں آپ نماز پڑھو گے، اللہ اکبر کبیرہ، جو کہ ایک نماز پڑھنے پر 70,000 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے یا 70 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور 70 گناہ کبیرہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، 70 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں قدم اٹھاتے ہی، کیونکہ وہ اس زمین کی کتنی پاکیزہ زمین ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہم کو سب کچھ بتلا دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، اللہ اکبر کبیرہ، کہاں تو وہ ایسی زمین ہے، وہ کہاں کیسی زمین ہے، پاکیزہ زمین ہے، آپ قدم رکھو گے، ہر قدم کے بدلے رب کائنات 70 گناہ معاف فرما دے گا۔ درود شریف پڑھتے چلو، سبحان اللہ پڑھتے چلو، الحمدللہ پڑھتے چلنا، وہاں پر اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، وہاں پر جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم ہم سبوں کو بھی وہ موقع نصیب فرما دے۔ سب لوگ جانا چاہتے ہیں، واقعی حضرت علامہ عبد الرحمن جامی صاحب کا حضرت مولانا شریف صاحب نے بتلایا، کیا کہیے کہ آپ نے کہتے ہیں کہ جو کہ آپ نے ایک کلام لکھا تھا، آپ نے پڑھا تھا کہ تنم فرسودہ جا پارا
ز ہجراں یا رسول اللہ. میں صحیح نہیں ہے نا تو آپ کو مزہ آتا کہ تنم فرسودہ جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ. دلم پس مردہ آوارہ ز سیاں یا رسول اللہ. آپ نے 27 حج کیے اور 27 مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں سوتا جب میں چلتا رسول اعظم پہ درود پاک پڑھتا تب تب میں سرکار کا دیدار کرتا. وہ علامہ عبد الرحمن جامی اللہ اکبر کبیرہ کہا. انہوں نے بات چھوڑ دی تھی, اس بات کو میں پورا کر رہا ہوں. آپ اب عشق تو رکھ دیتے, محبت تو دیتے. آپ کو کہا جائے کہ اگر بوری میں بند کر کے آپ کو لے لیا جائے تب نہیں, آپ تو پریشانی میں سب کچھ چھوڑ دو گے. چھوڑا ہے ہم نے اتنا عیش و آرام, ہاتھ ہمارے سلامت, پیر ہمارے سلامت, آنکھیں ہماری سلامت, کان ہمارے سلامت ہیں, اعضائے بدنیہ سلامت ہیں, پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. یہی تو رسول اعظم کی محبت ہے. انشاءاللہ تعالی نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیجئے. سب سے بڑا وظیفہ, سب سے بڑا دیدار الہی اور رسول اعظم کے دیدار کا اچھا بہترین ذریعہ نمازوں کی پابندی کریں گے. ادھر درود پاک پڑھتے پڑھیں گے. حضرت الاسلام فرماتے ہیں اگر روز 1100 مرتبہ اور 11 مرتبہ اگر درود پاک پڑھ کر سویا جائے اور آپ کے تصورات میں یہی رہے, آپ کے خیال میں یہی رہے کہ سرکار کا دیدار ہو جائے, تو انشاءاللہ تعالی تمہیں سرکار مدینہ کا دیدار نصیب ہوگا. کہاں ہیں, کر نہیں رہے ہم. نمازوں کی پابندی یہی ہے رسول اعظم کی محبت. حضرت علامہ عبد الرحمن جامی عشق محبت ہے. جب آپ کے روضے سے آواز نہیں آئی کہ جامی جانا واپس پھرانا, جب واپس پھرانے کی آواز نہیں آئی تو کہا کہ گستاخی ہو گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبد الرحمن ابن جامی رضی اللہ تعالیٰ اپنے واپس شہر چلے گئے. جب واپس چلے گئے تو آپ نے ایک کلام لکھا, یہ کلام لکھا جو میں نے شعر پڑھے ہیں. میرے دینی اسلامی بھائیوں, اب مدینے کے گورنر کو حکم ہوا کہ میرا جامی آ رہا ہے, اس کو آنے مت دینا. بڑا لباس پہنا ہوا ہے, بڑا لباس پہنا ہوا ہے, بڑا قبیلے کے ساتھ آ رہا ہے, اس کو آنے مت دینا, اس کو آنے مت دینا. جو بات بیان کروں گا وہ دیکھیں, اس کو آنے مت دینا. عشق دیکھیں, محبت دیکھیں, سرکار مدینہ کی محبت دیکھیں اپنے عاشق سے, اور حضرت علامہ عبد الرحمن جامی کی محبت دیکھیں سرکار مدینہ سے. رو رہے سارے قطار رو رہے. روضہ رسول سے جس تاریخ سے جدا ہوئے تھے سارے قطار روتے تھے, سارے قطار روتے تھے, دن روتے تھے, رات روتے تھے. آپ نے جب کلام لکھ لیا, اب ایک قافلہ جا رہا تھا, قافلے کے ساتھ ہو لیے, قافلے کے ساتھ ہو لیے, لباسہ بدل دیا, لباس بدل دیا, چال بدل دی. بدلنے کے بعد اب اس وہاں کے گورنر نے آپ کو پہچان لیا کہ سارے لوگ چلے جاؤ مگر آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. لوٹال دیا گیا. دیکھا کہ بکریوں بھیڑوں کا ریوڑ جا رہا تھا, بھیڑوں کا ریوڑ, تو آپ نے ایک وہی بکریوں کی طرح بھیڑوں کی طرح چلنے کی ایک شکل بنائی. اللہ اکبر کبیرہ. باہر عشق کہتے ہیں محبت اگر ہو جائے دنیا میں بھی انسان پہ پاگل ہو جاتا دیوانہ. کاش اتنی محبت رسول اعظم سے کر لے انسان, دنیا و آخرت سنبھل جائے. بھیڑوں کی شکل ہے, شباب کیسی ہے,
अल्लाह अकबर कबीरा। वो बेड़ों का लश्कर मदीना तैयबा के लिए जा रहा था, आपने उनके साथ चलना शुरू कर दिया। गवर्नर को हुक्म हुआ कि रसूल आदम तशरीफ लाए, तो आप देखो बकरियों बेड़ों के रेवड़ में मेरा अब्दुर्रहमान जामी आ रहा है, उसको आने मत देना, उसको आने मत देना। फिर देखा कि एक एक भेड़ को खगाला गया, तो आप क्या भेड़ों के रेवड़ में पाए। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। हजरत अब्दुर्रहमान जामी रज़ियल्लाहु ताला ऊंटों का रेवड़ जा रहा था, ऊंटों के रेवड़ में छुप गए। फिर मदीने के गवर्नर को हुआ कि मेरा अब्दुर्रहमान ऊंटों के रेवड़ में आ रहा है, उसको आने मत देना। अब गवर्नर ने कहा, जब ऊंटों के रेवड़ में आपको पाया गया, का तुमसे एक मर्तबा मना किया, 2 मर्तबा मना किया, 3 मर्तबा मना किया, जब कहा कि तुमसे आका नाराज है तो क्यों आ रहे हो? आखिरकार मदीने वाले ताजदार मेरे ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, मुझसे कहते हैं कि जामी आ रहा है, उसको आने मत देना, तुम क्यों आ रहे हो? बिल्कुल नीच हो गए हो। जिस तरीके से जो भी अल्फाज बोले होंगे, मगर घिनौने अल्फाज बोले उन्होंने, बेअदबी के अल्फाज बोले उन्होंने। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गवर्नर के ख्वाब में आए, कहा मेरे जामी को इस तरीके से ना डांटना, मैंने इसलिए नहीं कि मैं नाराज हूँ, मैंने इसलिए मना नहीं किया कि मैं उससे नाराज हूँ, बल्कि मैंने इसलिए मना किया था, जामी जो कलाम लिख कर ला रहा है, जो अशआर लिखते हैं उसमें मैं ऐसे ही कब्र में सुनूं, ये मुझको गवारा नहीं, बल्कि मुझे कब्र से बाहर आना होगा, उनके अशआरों को दाद देना होगा। अल्लाह अकबर कबीर। अब करें, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी जो वो आग लगाई है। आग लगा कर देखो, अगर उम्रा करने वाला अगर उम्रा करने के लिए जा रहा, दुरूद पाक पड़ा है वहाँ पर, जिस रसूल आदम से जिस तरीके से जितनी मोहब्बत होगी इंशाअल्लाह ताला उतना ही फैज़ आप पाओगे, जितनी ज्यादा मोहब्बत होगी। और ज्यादा मोहब्बत क्या है? सबसे पहले मोहब्बत का तरीका यह है कि नमाज की पाबंदी, सबसे पहले तो खुदा के लिए। मेरे दीनी इस्लामी भाई, मैंने बतला दिया कि आपको उम्रा और हज क्या है? फर्ज है, और उम्रा क्या है? सुन्नत। 2 बातें उम्रे में क्या है? 2 बातें वाजिब है और 1 फर्ज। उसको अच्छी तरीके से अदा कर लेना, वो आपको सुना दी गई। बहुत आसान काम है उम्रा करना, मगर जाहिर बात और असल बात यही है, उम्रा करने के बाद मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, मेरे भाई, आपसे हाथ जोड़कर अपील है, अपनी जिंदगी को बदलें, ताकि लोग देखें कि वाकई इधर आपकी अब तो उम्र ये है कि आप मुसल्ले पे बैठ जाओ, तस्बीह पढ़ते रहो, अल्लाह का जिक्र करो, जो भी काम करो तस्बीह पढ़ते रहो, जिक्र करो, अपनी औलाद के लिए दुआ करो, अपने माँ बाप के लिए दुआ करो। जिधर तुम दुआ करोगे इंशाअल्लाह ताला, इधर तुम दुआ करोगे अल्लाह पाक परवरदिगार आलम उस दुआ को कबूल फरमा लेगा। अगर तुम रोजी की दुआ करोगे, रोजी में बरकत अता फरमा देगा। अगर तुम उम्र की दुआ करोगे, अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमा देगा। दौलत की दुआ करोगे, अल्लाह ताला दौलत बढ़ा देगा। मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, किसी की मग़फ़िरत की अगर दुआ करोगे तो अल्लाह ताला उनसे बख्शिश का परवाना अता कर देगा। मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, कहाँ हैं? आपने इतनी कोशिशें की हैं, इतनी मेहनतें की हैं, बहुत मेहनत शाक़ा के साथ पैसा जमा होता है, और जो हलाल कमाई होती है, उससे पहले अगर हज करने वाला या उम्रा करने वाला, ये बात याद रखें, ये मेरे घर की बात है। मौलाना मुफ्ती मोनिस साहब तिरला ने बताया कि हमारे खालू का घर है, फूफा का। अल्लाह ताला पाक परवरदिगार आलम की उम्र में बरकत अता फरमाए, हजरत के इल्म में बरकत अता फरमाए। ये मैं अपने घर के लिहाज से मैं ये बातें कह रहा हूँ। बहुत सारी जगह लोगों को बहुत नागवार गुजरता है, बुरा लगता है,
واقعی دیکھو آپ بہت بڑے متقی، پرہیزگار، ایمان والے، دیندار، مومن، مسلمان، جنتی، اور آپ سب کچھ ہو، صرف کیا ہے 3 باتوں پر عمل کر لینا. کتنی؟ 3 باتوں پر. نمازوں کی پابندی، حلال کمانا، حلال کھانا، اور سچ بولنا. یہ 3 باتیں سب سے بڑے متقی ہیں. اگر آپ کا حق کسی پر آ رہا ہے، یعنی آپ کے اوپر کسی کا حق آ رہا ہے، آپ کے اوپر کسی کا حق آ رہا ہے، تو خدا کے لیے سب سے پہلے اس کا حق ادا کر دینا. سب سے بڑا عمرہ اور سب سے بڑا حج یہی ہے. نہ ورنہ یہ سمجھ لیجئے اس کی عظمت، اس کا مقام. بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے اسلاف کرام، حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی علیہ رحمۃ اللہ، پانی پت کرنال میں آپ کا مزار ہے، سمندر کے کنارے. شاید آپ کے مزار شریف پر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بستی میں پانی ہو جاتا ہے، مگر آپ کے مزار پر پانی نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ حاجی علی تو میں کئی مرتبہ گیا ہوں، حاجی علی کے مزار پر ہم نے دیکھا کہ چاروں طرف پانی ہے، راستہ ڈوب گیا مگر مزار میں اندر پانی ہے. واہ رے اللہ والے، کیسی کرامتوں کا ظہور کیا ہے. یہ کرامتیں ہی تو ہیں. ہمارے مت کو سدھارنے کے لیے، ہمارے دماغ کو سدھارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو وہ ایسے کرامتیں، ایسی کرامتیں عطا کی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے دماغ کو سدھار سکیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جان سکیں، اللہ کا ڈر اور رسول اعظم کی محبت رکھ سکیں. حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی علیہ رحمۃ رضوان ایک شاگرد ہے، ایک مرید ہے. انہوں نے کہا کہ حضور سارے لوگ مدینہ جاتے ہیں، سارے لوگ مدینہ جاتے ہیں، بعض سارے لوگ مدینہ منورہ کی زیارت کرتے ہیں، روضہ رسول کی جاری کو چومتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. حضور میرے پاس تو اسباب نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر مجھے امید ہے اللہ پاک پروردگار عالم جل وجلہ الکریم نے آپ کو اتنی پاور دی ہے، آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ مجھے مدینہ پہنچا سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا دیکھو پہلے وہاں کے آداب سیکھ لو، پہلے وہاں کے آداب سیکھ لو. کسی نے کہا تھا کہ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی علیہ رحمۃ رضوان کے شیخ مرید نے بہت اصرار کیا، اگر نہیں مانتا جا، مگر وہاں کے ذرات کا ادب و احترام کرنا، کانٹوں کا ادب و احترام کرنا، کنکروں کا ادب و احترام کرنا، کوئی گستاخی نہیں ہونے دینا. آپ وہاں پر گئے، خانہ کعبے کا طواف کیا، مدینہ شریف کی طرف جا رہے تو دیکھا ایک روایت میں کہ کھجلی والا کتا، کیا کھجلی والا کتا، گھن آتی ہے نا اس کو دیکھ کر. اللہ اکبر. حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی علیہ رحمۃ رضوان کے اس مرید نے دیکھا یعنی وہ روضہ رسول کی طرف جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. وہاں کتے نہیں ہیں، وہاں کتے نہیں ہیں، مگر ایک کتا اللہ کا ولی کہہ رہا اپنے آپ کو. اب وہ زبان اس کا مسئلہ کیا ہے؟ حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی علیہ رحمۃ رضوان بہت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے تقریباً 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں، 200 سال، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی معرفت عطا کی ہے کہ بڑے بڑے بزرگان دین کے جو ہزاروں ہزار سال پہلے کے بزرگان دین ان کے قصے پورے یاد ہیں، پورے یاد کرا دی اللہ تبارک و تعالیٰ. تو کیا ہے ابو علی شاہ قلندر پانی پتی علیہ رحمۃ رضوان کا وہی مرید
دیکھا کہ کتا مدینے کی جانب کو جا رہا ہے، روضہ رسول کی طرف جا رہا ہے، آپ نے پتھر اٹھایا اور اس کی پیٹھ پر دے مارا، پتھر اٹھایا پیٹھ پہ مارا، دیکھا کہ اس کی پیٹھ پر خون چھلکا اور وہ چیختا ہوا بھاگا۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی علیہ رحمت و رضوان کے مرید خوشی خوشی گئے سرکار کی بارگاہ میں۔ کون سرکار؟ حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی علیہ رحمت و رضوان اپنے مرید سے کہا حج کر آئے، کیا کیا تم نے کیا، ارکان تم نے صحیح ادا کیے، روضہ رسول پر کیا کیا دیکھا تم نے، کیا کیا کیا، کہا کہ حضور معاف کر دیجیے گا، اللہ کے فضل و کرم سے جیسا آپ نے بتلایا ارکان حج ادا کیے، مگر روضہ رسول کی طرف میں جا رہا تھا، ایک میں نے بھیانک چیز دیکھی، ایک ماجرا میرے سامنے آیا، ایک ماجرا میرے سامنے آیا، کہا وہ کیا ماجرا ہے، کہا ماجرا یہ تھا کہ ایک کھجلیانہ کتا کھجلی دار تھا، مجھے اس سے گھنا رہی تھی، میں نے پتھر اٹھایا، روضہ رسول کی طرف جا رہا، میں نے پتھر اٹھایا اس کی پیٹھ پر مارا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو علی شاہ قلندر پانی پتی کہتے ہیں آپ نے کہا کہ بتلاؤ پھر کیا ہوا، کہا کہ اس کی پیٹھ پر خون نکل آیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، کہا وہ چیختا ہوا بھاگ گیا تھا، کہا بس یہی تھا، کہا ہاں حضور یہی تھا، مگر تو تھوڑی دور میں نے دیکھا پھر پتہ نہیں چلا وہ کدھر کو گیا، وہ کدھر کو گیا۔ آپ نے اپنی قمیض اٹھائی، حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی علیہ رحمت رضوان نے اپنی قمیض اٹھائی، کہا دیکھ یہی بات تھا، آپ کی پیٹھ پر پتھر مارا تھا وہ کوئی کتا اور نہیں تھا، حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی علیہ رحمت رضوان۔ اللہ اکبر میرے دینی اسلامی بھائی، تو وہاں پر اپنے آپ کو بڑے عز و نیاز میں سرکار کی جالیوں کو چن کر، سرکار کی جالیوں پر اگر موقع مل جائے ہاتھ لگانے کا تو ان جالیوں کو چون لینا، میرے دینی اسلامی بھائیوں، وہاں کی زمین کو اپنی آنکھوں سے مل لینا، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک پروردگار عالم آپ کی آنکھوں میں طلب پیدا فرما دے گا۔ میرے دینی اسلامی بھائیوں، یہی تو اگر طلب ہے، اگر طلب زندہ ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا پاک پروردگار عالم جل مجدہ الکریم مجھے ان باتوں پر سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ میرے دینی اسلامی بھائیوں آپ بھی عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دینی اسلامی بھائیوں، آخری بات آپ کو پیش کر رہا ہوں، ساری باتیں آپ کو کیسے ملیں گی، ساری باتیں آپ کو کیسے حاصل ہوں گی، آپ اپنے آپ کو قرآن عظیم کی تعلیم سیکھیے گا، قرآن عظیم کی تعلیم لیجیے گا، اردو پڑھنا سیکھیے گا، اردو کتابیں بہت ساری موجود ہیں، بہت ساری کتابیں موجود ہیں، انوار شریعت آتی ہے، اس میں حج کا بیان ہے، اس میں نکاح کا بیان ہے، اس میں نماز کا بیان ہے، وضو کا بیان ہے، سب کچھ بیان اس میں ہے۔ میرے دینی اسلامی بھائیوں، قانون شریعت اردو میں ہے، اس میں بھی ساری چیزوں کا بیان ہے، اگر پڑھے تب، اگر جب پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اسلاف کرام کے اور آقا کے ارشاد پر عمل کریں گے، کیونکہ علم دین ہی ہمیں اچھائی اور برائی کو سکھائے گا، علم دین ہی۔ آج ہم بہت دور ہیں علم دین، تھوڑی تھوڑی آیت کریمہ، تھوڑی تھوڑی باتیں ہم کو یاد نہیں، وضو کا طریقہ ہمیں یاد نہیں، غسل کا طریقہ ہمیں یاد نہیں، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ ہمیں یاد نہیں، کیوں نہیں ہے؟ باتیں تو ہم بہت بڑی کر لیتے ہیں، موبائل ہم بہت بڑا چلا لیتے ہیں، اچھی بات ہے موبائل چلائیے، بہت بڑا چلائیے، اللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم آپ کو توفیق دے تو آپ 4-4 5-5 لاکھ کا موبائل چلائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دولت دے دے، مولا تعالیٰ اتنی دولت دے دے، مگر دیکھو یہ موبائل ہے، اس کا اچھا استعمال اچھا ہے، برا استعمال برا ہے، اگر اچھائی کے ساتھ اگر اس کو استعمال کرو گے تو نماز کا طریقہ اس میں ملے گا، وضو کا طریقہ اس میں ملے گا، آپ کو مرنے اور جینے کا طریقہ اس میں ملے گا، آپ کو میت کو ملانے کا طریقہ اس میں ملے گا، مگر بات یہی ہے علماء کے پاس جائیے کہ کس کا طریقہ سیکھیں، ہم دیوبندیوں کا سیکھیں یا سنیوں کا سیکھیں، آپ مودودیوں کا سیکھیں یا سنیوں کا سیکھیں، یا شیعوں کا سیکھیں یا سنیوں کا سیکھیں، اس میں بہت ساری چیزیں، اس میں دنیا بھری ہوئی ہے، اس میں دین بھرا ہوا ہے، دین کئی طریقے کا ہے، کون سا دین سیکھیں؟ جو
دین محمدی ہے، جو شریعت محمدی ہے، جو محبت رسول میں ڈوب کر جنہوں نے شریعت کو بیان کیا ہے، وہ شریعت کس چینل پر ملے گی یا کہاں ملے گی؟ وہ علماء کے پاس آپ کو جانا ہوگا۔ جب آپ سیکھیے گا انشاءاللہ تعالی چند دن گزریں گے آپ کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہماری ماں بہنیں بیٹھ کر یا ہمارے بھائی بتلائیے گھر میں بیٹھ کر کبھی میلاد کیا ہے؟ بہت ساری باتیں کی ہوں گی، چلو آج ڈرامہ کر لو، آج ٹی وی چلا لو، آج وہ کر لو، آج یہ کر لو، آج برتھ ڈے ہوگا کہ آج تھرسڈے ہوگا، آج سنڈے ہوگا، آج منڈے ہوگا، آج کوئی دا ہوگا، تو آج کیا کیا ہوگا، سب کچھ کر لیا، مگر ہم نے کبھی نہیں سیکھا بیٹا وضو کیسے کرتے ہیں بتلاؤ۔ بیٹھ کر یہ میلاد کیجئے، میلاد ہے میلاد۔ خدا کے لیے اپنی زندگی کو بدلیے، خدا کے لیے۔ سن 2007 سے تقریریں کر رہا ہوں، مگر میں نے دیکھا ہے کتنا سمجھاتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، آپ میرے مومن بھائیو، کہاں سمجھاؤں گا، کس سے کہوں گا؟ آپ سے نہیں کہوں گا تو کس سے کہوں گا؟ بدل دیجئے اپنے آپ کو۔ بہت ساری خرافاتیں آپ نے کی ہیں، بہت ساری باتیں کی ہیں، ہسٹریاں یاد ہیں، مگر 10 منٹ نکال کر ہر روز اپنے بچوں کو یہ تربیت دے دیجئے، بیٹا آج وضو کا طریقہ سیکھو، آج بیٹا غسل کا طریقہ سیکھو، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ سیکھو، آج بیٹا میت کو نہلانے کا طریقہ سیکھو۔ جو بیٹا اپنے باپ کو نہلاتا ہے میت خوش ہوتی ہے، رب قدیر بھی فرماتا ہے جو بیٹا اپنے باپ کو غسل دے مجھے رحم آتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، جاؤ اس کے آنسوؤں کے بدلے میں نے اس کے باپ کی مغفرت فرما دی۔ کہاں ہیں ہم؟ بہت غفلت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ یہ اگر یہ کریں گے، کسی نے کہا تھا درس قرآن و حدیث کو اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، درس قرآن و حدیث کو اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا تو یہ زمانہ اس زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ دیکھ رہے ہیں سارے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم جل مستہ الکریم ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت دھیان سے سن رہے ہیں، آپ نے بہت دیر سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم آپ کو اس جو بھی سنا ہے اس سب سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی عمر میں برکتی عطا فرمائے، دولتوں میں برکتی عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی اور وہ بہن صاحب حج وہاں عمرے کے لیے جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمرے کو قبول فرمائے، ان کی عمر میں برکتی عطا فرمائے، اور ان کے صدقوں تو فعل اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ موقع نصیب فرمائے کہ ہم جس طریقے سے آج یہ دولہا بنے، کتنی خوشی کا ماحول ہوتا ہے، دیکھ رہے گلے میں ہار، خوشی کا تو ماحول ہوتا ہے، کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، دولہا بنتا ہے۔ آپ کو خوشی محسوس بتلائی پسند ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی سے کوشش کر دیجئے، میں نے بتایا نا ایک طریقہ بنا لیجئے، آپ ایک علیحدہ کھاتا کو لیے چاہے ایک آپ علیحدہ کسی طریقے سے آپ جمع کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے آپ کی نیت اگر صحیح ہے، سلامت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ چند دن گزریں گے آپ یہ کہو گے کہ ماشاءاللہ میرے پاس عمرے کا انتظام ہو گیا۔ اور عمرے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے گاؤں کو کھلاؤ کہ اس کو کھلاؤ یا اس کو کھلاؤ، آپ بہتر یہ ہے کہ غریبوں کو کپڑا پہنا دیجیے، کسی غریب بچی ہے اس سے کہہ دیجئے، سب سے بڑا حج بھی یہی ہے، عمرہ بھی یہی ہے، سب سے بڑے نیک کام ہے نمازوں کے بعد، سب سے بڑے نیک کام یہ ہیں۔ پورا جب وہ بچی کوئی غلط قدم اٹھا لیتی ہے اس کا گناہ پورے محلے والوں پر ہوگا، پورے محلے والے، کیوں؟ پورے محلے والے ذمہ دار ہیں۔ 1,000 روپے اگر ہم 50 گھر ہیں، 1,000 روپے اکٹھے کریں گے کتنے ہوتے ہیں بتاؤ؟ اور 2,000 کر لیں گے تو کسی غریب بچی کی آپ کے پاس سے کیا جا رہا ہے؟ 2,000۔ کسی غریب بچی کی کہہ دے بھائی اس کے پاس بیٹھنے کے حساب سے جائیے، بیٹھنے کے حساب سے، آج چائے پلاؤ، آج چائے پئیں گے تمہارے یہاں، پلاؤ چائے، بناؤ چائے، بیٹھے بھائی چائے پینے ہم آئے تھے اور تجھے مشورہ دینے آئے تھے، بیٹی کا نکاح کرو، انشاءاللہ تعالی ہم سب لوگ مل کر تمہارا ساتھ دیں، انتظام کرو، رشتہ دے۔ کیا کہیے میرے دینی اسلامی بھائی، زنا بہت عام ہو گیا، بہت حیرت ہے، حیرت۔ ہماری ماں بہن بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں صرف کائے کی بنیاد پر۔ یہ کیا ہے بتا؟ تمہارے پاس پیسہ نہیں؟ مسلم کے علاوہ
जितना पैसा मुसलमानों में इतना किसी में नहीं। मिस्र के एक बहुत बड़े वाइस चांसलर ने कहा था कि अगर कौम मुस्लिम अपनी ज़कात निकाल देते, अपने माल की ज़कात निकाल दे और गरीब बच्चियों की शादी करे तो सारी गरीब बच्चियों की शादी भी हो जाएगी और माल बच भी रहेगा। सिर्फ ज़कात बताइए जो कि माल का मैल है, कहाँ है? हम कर नहीं रहे। आज जो दस्तूर था ना, न्योता लिखवा दे। न्योते का तरीका ये था कि किसी गरीब के यहाँ, जो गरीब लोगों में चलाता है ये, मालदारों में नहीं, मगर मालदारों को तो 10-10 हज़ार के यार बेइज्जती हो जाएगी, कम नजराना रहेगा, कम न्योता रहेगा तो यार लोग देखेंगे हम। गरीब के यहाँ आपने कितना, तो 85 रुपए में काम चला दो यार, 20 रुपए में, खुदा के लिए मेरे थे, वो लेने की वजह से नहीं। अरे तो देखिए कि कापी देख जरा, उसने देख कितना लिखवाया था, हम देखो कितना। खुदा के लिए सारे माहौल, सारे सिस्टम हमने चेंज कर रखे हैं। यही तकरीर है मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, मेरे ईमान वालों, यही तकरीर है। अगर इस पर अमल कर लो इंशाअल्लाह ताला चंद दिन में आपके माहौल न जाने कहां से कहां होंगे। हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत जो पहले इज्जतों के साथ जो हमारी माँ बहन बेटियां रहती थी, आज भी इज्जत के साथ रहने लगेगी। हम देखो बारातों का माहौल चेंज कर दें, जिस तरीके से हमें शादियां की जाती हैं या जिस तरीके से जो दीनी काम किए जाते हैं उस तौर पर करना शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके ही अंदर है, कामयाब आप ही कौम है। ये कौम वो है जो कि कुरान मुकद्दस जिस कौम के लिए कहता था कम मिन फियतिन गलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। ये कौम थोड़ी थी मज़हब इस्लाम की, जब पाबंद थी तो कसीर जमातों पर गालिब आ जाया करती, हर एतबार से गालिब आती, हर एतबार से गालिब आती। दीन के एतबार से माँ बहन बेटियों को बुलाया जाता, ए बच्ची तू कुरान पढ़ती है, अल्लाह का कुरान पढ़ती है, मुकद्दस कलाम पाक पढ़ती है, मेरा बच्चा बीमार है, तू मेरे बच्चे पर दम कर दे, अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी तो हमने देखा था मस्जिदों के सामने लाइन लग जाती थी, हमारे बच्चे पर दम कर दो, हमारे बच्चे पर दम कर दो। तुमने रब की इबादत की है, तुमने नमाज पढ़ी है, तुमने सजदा रेज़ किया है, सही माना में तुम्हें इबादत करते हो उस रब कायनात की, हमारे बच्चे पर दम कर दो। ताकि जब से हम गैर मुसलमान मजहब वाले भी ये कहने पर आमादा होते कहते थे कि हाँ जब से हमने नमाजी लोगों की भूख दलवाई है हमारा बच्चा बीमारी से दूर हो गया है। अब तो फूक में भी ताकत नहीं, वही है फूक, हमारी वही फूक, हमारी वही जबान है, वही अल्फाज है, वही कुरान है, वही हदीस है, मगर क्या है हमने उसको सब छोड़ा। खुदा के लिए मेरे दीन इस्लामी भाइयों इन बातों को अपनाइए। अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से अजीम निशानी। उस निशानी को ये देखेंगे, अल्लाह ताला पाक परवरदिगार आलम इनकी सही को मशकूर फरमाए, आप सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सारे लोग कलमा शरीफ का जिक्र कर लीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग नाराज तो नहीं है, खुश हैं? अब हजरत अल्लामा मुफ्ती मोनी साहब से कुछ 2-3 अशार पढ़ेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सलाम पतली पतली बोले कुद्स की पतियाँ, पतली पतली बोले कुद्स की पतियाँ, उन लबों की नज़ाकत ला
کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت کے ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت السلام علیکم السلام علیکم یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدنا